نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مسرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اللهم طهر قلوبي من النفاق، اللهم طهر قلوبي من النفاق، اللهم طهر قلوبي من النفاق، وأعمال من الرياء ولسان من الكذب. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كافورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشربوا بها عينا يشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا كمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وهلوا أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کرنے والے ہیں سورۃ الانسان سے، اور ہم اس شروع سورہ اس سے ہوئی تھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یاد کراتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی اس پہ گزرا ہے جب کہ وہ کچھ نہیں تھا،
ایک ایسا وقت تھا جب وہ ذکر کے لائق بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وجود میں لے کر آئے، کچھ قطروں کے ذریعے ہمیں وجود میں لے کر آئے، اور ہمیں بنانے کا ایک مقصد تھا کہ ہمیں ٹیسٹ کرنا تھا، امتحان لینا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے سننے اور دیکھنے کی قابلیت بنائی۔ یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہدایت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، انہی کے تھرو ہدایت ملتی ہے۔ آپ دیکھ کر اور سن کے ہدایت لوگے، اس کے علاوہ آپ کا بولنا اس ہدایت کے اوپر عمل کرنا یا اس پہ نہ عمل کرنا اس طرح سے ہوگا۔ آپ کا چلنا، آپ کے ہاتھ پیر ہلانا، وہ اسی حساب سے ہوگا جن چیزوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو چیز آپ نے سنی ہوگی، وہ صرف رزلٹ ہوگا۔ میرے ہاتھ ہلانے سے مجھے ہدایت نہیں ملے گی، میرے پیر ہلانے سے مجھے ہدایت نہیں ملے گی، میری زبان ہلانے سے مجھے ہدایت نہیں ملے گی، لیکن جو چیزیں میں نے سنی ہوں گی یا دیکھی ہوں گی، وہ میرے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ جو چیزیں دیکھوں گا، جو چیزیں سنوں گا، اسی حساب سے بات کروں گا، یا ان پر عمل کرتے ہوئے یا ان پہ نہ عمل کرتے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہمارا امتحان لینے کے لیے، اور پھر ہمیں راستہ بھی دکھایا، ایسا راستہ جس پہ پہلے بہت لوگ چل چکے ہوں، کوئی نیا راستہ نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کرنے کے لیے بول رہے۔ انسانوں کو جب سے بنایا ہے تب سے لے کے اب تک یہ چیز رہی ہے، اور وہ اللہ کی عبادت اس میں سے ایک ہے، جو بیسک چیزوں میں سے تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، تو اللہ سیدھا راستہ دکھایا ہے، تو سیدھا راستہ دکھانے کے بھی دو رزلٹ ہیں، یا تو آپ شکر گزار ہوگے، یا تو اتنے ناشکرے ہوگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناشکروں کو یہاں پہ کافر کہہ کے بلا رہے ہیں، اور ناشکروں کے لیے، وہ کافروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے زنجیریں، پھندے، مطلب کہ جس طرح سے نیک کا کالر ہوتا ہے، ہاتھ کی ہتھکڑیاں ہوتی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہوتی ہیں، یہ سب تیار کیا گیا ہے، اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی گئی بھی ناشکروں کے لیے۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ آیتیں لیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ان کے اپوزٹ کیسے لوگ ہیں، شکر گزار لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر گزاروں کو کر کے بلاتا ہے ابرار، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها زنجبیلا۔ شکر گزار کی پہلی ایک صفت بتائی ہوئی ہے کہ وہ ابرار ہیں، اچھائی کا موقع جانے نہیں دیتے، اچھائی کا جیسے ہی ملتی ہے اپرچونٹی اس پہ جمپ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی کرنا ہے۔ اور اچھے کام بھی کون سے ہیں؟ جو اللہ نے بتائے ہوئے ہیں اچھے کام۔ میں جا کر کہوں کہ میں نے لوگوں کو پیاس لگی تھی تو میں نے سب کو جا کے شراب بانٹنی ہے، تو وہ اچھا کام نہیں ہے۔ شراب کے ذریعے پیاس بجھانا وہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو یہ اچھے کام جو کرتے تھے وہ بھی اللہ کے حساب سے ہوتے تھے، اور موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہونا، یا شوہر کے ساتھ اچھا ہونا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہونا، لوگوں کی خدمت کرنا، حق کے لیے آواز اٹھانا، جو غلط کر رہا ہو اس کو احساس دلانا، یہ سب اچھے کاموں میں آتے ہیں۔ یہ اچھے کاموں پر کہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، موقع ملے اچھا کام کریں گے، خوبصورتی سے کریں گے۔ ہم نے سورہ ملک میں بھی پڑھا تھا نا کہ کون خوبصورتی سے کام کرتا ہے، کہ دنیا کا ٹیسٹ ہے کہ کون خوبصورتی سے کام کرتا ہے، خوبصورتی سے اپنا اپنا سارا عمل کو کرتے تھے۔
اس طرح عمل کرتے تھے کہ آج یہ عمل کو اللہ کو دکھانا ہے تو کس طرح سے منہ دکھائیں گے اس عمل کے ساتھ بھی. تو وہ پہلی ان کی صفت تھی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس نیکسٹ آیت میں کہہ کے بلاتے کہ یہ لوگ عباد اللہ تھے، اچھے کام کر رہے تھے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تھے. کیونکہ عباد مطلب جیسے غلام. غلام کس کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے؟ صرف اور صرف اپنے مالک کو. تو یہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے تھے، کسی اور کو نہیں، بیچ میں ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، صرف اور صرف اللہ کے لیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو فرد کے علاوہ بھی اپنے اوپر کچھ چیزیں تھی جو فرد نہیں تھی، لیکن اپنے اوپر فرض کر لیتے تھے اللہ کے قریب ہونے کے لیے. آخرت سے ڈرتے تھے، آخرت کے ڈر، آخرت کے دن کے شر سے ڈرتے تھے کہ اس دن کی کس طرح سے چیزیں ہوں گی. آخرت سے ان کا دل میں ڈر تھا. جو مشکلیں تھی اس دن کی، ان کا سوچ کے ان کے دل میں ڈر تھا. اور جب یہ لوگ کھانا کھلاتے تھے مسکینوں کو، یتیموں کو اور جنگ کے قیدیوں کو، تو یہ وہ کھانا کھلاتے تھے جس کھانے سے ان کو خود پیار تھا. اس آیت کو دو طریقے سے دیکھنے کے میں نے صرف ایک ہی مینشن کیا تھا لاسٹ ٹاسک میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ کھانا کھلاتے تھے جس سے ان کو محبت ہوتی تھی، ایک طریقہ ہے دیکھنے کا. اور دوسرا ہے کہ یہ جب کھانا کھلاتے تو اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے. کیونکہ اس آیت کے اندر وہ یطعمون الطعام علی حبہ، ہی کا کیا مطلب ہے؟ ہی کس کی طرف جا رہے؟ تو ہی کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ کھانے کی طرف جا رہے، جس کھانے سے محبت کرتے تھے وہی سب کو کھلاتے تھے، مسکینوں کو، یتیموں کو، ایسے لوگوں سے جن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں مل سکتا، یا ایسے لوگ جو ان سے ڈیمانڈ کر کے لے نہیں سکتے تھے. کیونکہ آپ دیکھو، آپ کا جو مال، آپ کے دولت ہے، وہ آپ کے اپنے رشتہ دار میں سے، اپنے گھر میں سے لوگ ڈیمانڈ کر کے لے سکتے ہیں. کیا یتیم آپ سے آ کے ڈیمانڈ کر سکتا ہے نکالو پیسے میرے لیے؟ یہ مسکین آ کے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ میرے لیے پیسے نکالو؟ اب قیدی تو خود پھنسا ہوا ہے. تو یہ ایسے لوگوں کو فوکس کرتے تھے کھانا وانا کھلانے پر، جو آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تھے اور ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی. تو ایسے لوگوں کو کھانا کھلاتے اور وہ کھانا کھلاتے تھے جس سے خود بھی محبت کرتے تھے. یہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے تھے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کھانا کھلاتے کیوں تھے؟ کیونکہ صرف اور صرف اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، آخرت میں اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے. اور کچھ کوئی شکریہ ادا ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، کچھ واپس نہیں مانگتے تھے، شکریہ بھی نہیں چاہیے. اپنے دل کے اندر نیت ہوتی تھی یہ صرف اور صرف اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اور مجھے کچھ چاہیے نہیں، مجھے کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے. کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ ان کی ایک، کچھ کہتے ہیں کہ ان کی نیت تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیت کو باہر سب کے لیے بتا رہے کہ یہ ان کی نیت تھی. کچھ کہتے ہیں یہ انہوں نے اپنے منہ سے بولا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک طریقے سے بولا ہوا ہے تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں شروع کرنا ہوتا، کسی اور کو اوفینڈ نہیں کرنا ہوتا. ایک طریقے سے بولا ہوا، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا، مجھے اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں چاہیے، مجھے اس کی جزا چاہیے تو صرف اللہ سے چاہیے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پھر ایک صرف بیان کرتے ہیں کہ یہ آخرت سے ڈرتے تھے، اپنے رب سے ڈرتے تھے. اور ایک ایسا دن ہے آخرت، عبوسن قمطریرا،
عبسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ماتھے کے اوپر وہ سلوٹے ڈالتے ہیں نا جب کوئی پریشانی اور غصہ آیا ہوتا ہے. اور ابوسا کا مطلب ہے کہ یہ بہت، یعنی کہ گہرائی سے ڈالی ہوئی ہے یعنی کہ ماتھے کے اوپر. کم تریرا، تکلیفوں بھرا دن ہوگا. ایسے دن سے ڈرتے تھے، دنیا میں ایسے دن سے ڈرتے تھے. اور آج ہم اس آیت سے سٹارٹ کریں. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں یہ لوگ ڈرتے تھے. فَوَقَاهُمْ، تو ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم ان کی حفاظت کریں. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے. شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن کے شر سے. دنیا میں اس دن کے شر سے ڈرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس دن سلامتی ان کو ملے گی. ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دو خوف اور دو سلامتیاں لوگوں کے اندر نہیں ڈالے گا اکٹھی. جو دنیا میں ڈرتے تھے ان کو آخرت میں سلامتی ملے گی. جو دنیا میں سوچتے تھے کہ وہ سلامت ہے ان کو خوف ملے گا آخرت کا. آخرت میں وہ خوف میں ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ خوف دنیا میں بھی رکھتے ہوں گے اور آخرت میں بھی خوف ملے گا، نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اس دن اللہ حفاظت کرے گا ان کی، اللہ ان کو بچائے گا اس دن کے شر سے. جو اپنی زندگی ایسے گزاری ہے کہ یہ سوچتے ہوئے کہ اس دن کے خوف میں ان کو حفاظتی ملے گی. اور جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس طرح گزاری، صرف دل میں خوف نہیں تھا، وہ ان کے عمل میں بھی جھلکتا تھا، ان کے عمل میں بھی جھلکتا تھا. جن کو حفاظت ملے گی، وہ دن اپنی زندگی اس طرح گزارتے تھے کہ ہم نے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ایک دن آئے گا جب سب کا چٹا کھلا، سب کچھ کھول کے رکھ دیا جائے گا. تو اس دن سے ڈرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ہم ان کو ملائیں گے. ملائیں گے کس کے ساتھ؟ نَضْرَةً وَسُرُورًا. ادھر وَلَقَّا کا مطلب یا تو ملانا ہوتا ہے یا ان پہ ڈال دیا جائے گا. ان کے اوپر کیا ڈال دیا جائے گا؟ کہ کس چیز سے ملایا جائے گا؟ نَضْرَةً وَسُرُورًا. نَضْرَةً کا مطلب کہ جیسے ایک نورانی چہرہ. نَضْرَةً کا مطلب ہوتا ہے کہ نورانی چہرہ. اور سرورا، خوشی. نَضْرَةً باہر سے، باہر سے وہ لوگ نورانی لگ رہے ہوں گے، باہر سے وہ لوگ لگ رہے ہوں گے کہ وہ بہت ہی آرام میں ہے. اور سرورا، یہ اندر کا حال ہے کہ اندر سے بھی سکون میں ہوں گے. آپ دیکھو کہ دنیا کے اندر لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے پورے منہ پر پاؤڈر وغیرہ لگاتے ہیں، میک اپ وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اسمائل کی پریکٹس کرتے ہیں. جو میڈیا وغیرہ پر آتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، منہ پہ سارا پورا پاؤڈر وغیرہ لگاتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اسمائل کو پریکٹس کرتے ہیں کہ پرفیکٹ کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے. لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو کچھ اور دکھانا ہے. تو اپنے چہرے بنائے ہوئے ان لوگوں نے کہ ہمارے بہت ہی سکون بھرے نورانی چہرے ہیں، ہنستے ہوئے چہرے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اندر سے سکون میں ہے لیکن ان کے چہروں پر تھکاوٹ ہے. وہ اندر سے سکون میں، لیکن آپ ان کو دیکھ کے کہو گے کہ یہ کتنی مشکل سے گزر رہے ہیں، ان کو 2 منٹ آرام کر لینا چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن پر دونوں دیں گے، دونوں چیزیں دیں گے اللہ کے غلام کو، شکر گزار کو. کیا دیں گے؟ کہ چہرے بھی نورانی ہے، باہر سے بھی لگ رہے کہ آرام میں ہے، اور اندر سے بھی خوش ہوں گے. اس طرح سے اللہ حفاظت کرے گا اس دن کی. نہیں ہوں گے ان کے چہرے کے اوپر، ان کے ماتھے کے اوپر وہ جو سلوٹیں پڑتی ہیں،
نہیں، وہ نہیں ہوگی. ابوسن کم تریرا لوگ کیا کیا تھی دوسروں کے لیے؟ وہ دوسرے لوگ ہوں گے، ماتھے پہ ان کے ایسے سلوٹیں پڑی ہوں گی، اور بڑی گہری سلوٹیں پڑی ہوں گی کہ بہت زیادہ تکلیف میں. اور کم تریرا، اندر سے بھی وہ تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے، سٹریس محسوس کر رہے ہوں گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح سے بچائے گا؟ ان کو ملا دے گا کہ نورانی چہرے بنا ان پہ ڈال دے گا، اور اندر سے بھی خوش ہوگا، سرور ہو. باہر سے بھی دھیان رکھے گا، اندر کا بھی دھیان رکھ دے گا اللہ سبحانہ وتعالی. پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، یہ جزا ہے تمہارے صبر کی. یہ جزا ہے کیونکہ تم نے صبر کیا تھا. کیوں صبر کہا گیا یہاں پر؟ ہم شکر کی بات کر رہے تھے، ادھر صبر کہا جا رہا ہے. تو صبر اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس دنیا میں آپ جو بھی کرو گے، اللہ کی خاطر کرو گے، اس کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی. صبر کے علاوہ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ کام اللہ سبحانہ وتعالی جو آپ کو بول رہے ہیں، بے شک آپ کے فائدے کے، لیکن آپ کے نفس کے خلاف ہے. وہ آپ اندر سے نہیں چاہو گی. جو آپ انسان کی جو فطرت ہے، اگر اس کی صحیح تربیت نہ کی گئی ہو تو وہ یہ چیزیں نہیں چاہتا. دوسروں کا درد اپنے درد کے اوپر رکھنا، اس کے لیے صبر چاہیے. جب آپ کسی کو دو اور واپسی میں آپ کو ناشکری ملے، اس کے لیے صبر چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کوئی نظر باندھو، کوئی ایسی چیز کہو کہ میں نے اللہ کے قرب کے لیے یہ چیز کرنی ہے، میں نے اگر نفلی روزہ رکھنا ہے، نفلی نمازیں پڑھنی ہے، یا صدقہ نکالنا ہے، اس کے لیے صبر چاہیے. روز نماز کے لیے اٹھنا، جتنا روزہ رکھنے کی آپ نے نیت کی ہے وہ روزے رکھنا، اس کے لیے صبر چاہیے. اور کبھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ چیز دینا چاہ رہے ہو نا اللہ کے قرب کے لیے، اس پہ دوسروں کی آنکھ بھی ہوتی ہے. میں پیسہ دے رہا ہوں، لیکن یہ پیسہ یہ میرے بچوں کو بھی چاہیے، یہ پیسہ میرے بیوی کو بھی چاہیے، اور شاید جو بھی دوسرے گھر والے ہو جو میرے پر ڈیپینڈ کرتے ہو، یہ پیسہ ان کو بھی چاہیے. تو صرف آپ کے اپنے صبر کی بات نہیں ہے، آپ کے آس پاس لوگوں کے صبر کی بات بھی ہے. اگر سوچو کہ ایک انسان نے تھوڑے پیسے جوڑے ہو کہ وہ اور اس کی بیوی اور بچے جائیں گے اور گھومنے پھرنے جائیں گے، پیسے جوڑے ہو، اور کوئی دروازے پر آ کے پیسے مانگے، اور تب آپ صبر رکھتے ہوئے وہ پیسہ کسی کو دے دیتے ہو، تو اس کے لیے آپ کو بھی صبر رکھنا ہے، آپ کے گھر والوں کو بھی صبر رکھنا ہے. جب آپ اس دنیا کو جانے دیتے ہو، اس دنیا میں چیزوں کو جانے دیتے ہو، آخرت آخرت کی جزا کا انتظار کرتے ہو، اس کے لیے صبر چاہیے. کسی کی مدد کرتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، اور وہ پلٹ کے واپس آ کے مدد مانگتا ہے، اور بار بار مانگتا ہے، تو بار بار اس کی مدد کرنے کے لیے صبر چاہیے. اور جب نہ ہو تو اس کو اچھے سے بولنا، اس سے اچھے سے ڈیل کرنا، اس کے لیے صبر چاہیے. تو صبر اور شکر اکٹھے ہیں. صبر اور شکر اکٹھے ہیں. ایک کا دامن چھوڑو گے تو بس کام ہو گیا، ناشکری میں پڑ گئے. ایک کا دامن چھوڑا تو ناشکری میں پڑ گئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جزا ہوں بما صبروا، یہ تمہاری جزا ہے تمہارے صبر کی وجہ سے. جنت و حریرا، جنت اور حریرا. جنت ایک ایسی جزا ہے جس کا ہم خیال بھی نہیں باندھ سکتے. ہم جو بھی سوچیں گے اس سے بہتر ہوگی جنت.
اور جنت میں جو آپ لوگ ایکسپیرینس کرو گے، انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب جنت کی، یعنی کہ ہمیں جنت میں بھیجے سب کو، لیکن جب ادھر جاؤ گے تو ادھر جو بھی ایکسپیرینس کرو گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو جنت ایک جزا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ حریرا، ریشم، ریشم کی بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ. جنت تو ایک جیسے ایک جنیرک ریوارڈ ہو گیا کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ریشم کی بات کر رہے ہیں تو بہت اسپیسیفک ہے. اور ریشم کیوں کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اس کے لیے نا دو دو مین ریزن وہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں. ایک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں، ایک ڈیٹیل دے کے بتا رہے ہیں کہ ریشم پہنو گے. اور ریشم کیا ہے؟ ایک نرم، ملائم، مہنگا کپڑا، یعنی کہ اس میں دیکھنے پہن جس نے پہنا ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ایلیگنس آتی ہے اس کے اندر. کہ آپ دیکھ کے کہتے ہو کہ واہ کے کپڑے پہنے، کوئی بھی دیکھ کے بولتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ڈیٹیل دے کے بتا رہے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل کا خیال رکھا گیا ہوگا جنت میں. کپڑے بھی اس طرح کے پہنائے جائیں گے جو نرم ہوں گے، ملائم ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایسے لگ رہا ہوگا کہ کوئی پتہ نہیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا دنیا کے اندر کسی نے ایسے پیور سلک پہنا ہو تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی کوئی بڑی چیز ہے، کہ سلک بھی افورڈ کر سکتا ہے. دنیا میں پیور سلک بہت مہنگا ہے، ہر کوئی نہیں پہن سکتا. جو نارملی ملتا ہے وہ آرٹیفیشل ہوتا ہے. جو پیور سلک ہے وہ بہت مہنگا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل کا خیال رکھا ہوا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا دنیا میں، یہ اسپیسیفکلی مردوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو دنیا میں ریشم پہنتا ہے اس کو آخرت میں پہننے کے لیے نہیں ملے گا. تو مردوں کو الاؤڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جانے دیا، ریشم کو چھوڑا دنیا میں اللہ کی خاطر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عزت دے رہا ہے وہ واپس پہننے کے لیے دینے کی. دنیا میں شراب بھی چھوڑنے کے لیے کہا ہوا ہے، لیکن آخرت میں انسان کو شراب پینے کے لیے ملے گی. اور وہ ایک ایسی شراب ہوگی جس کے دنیا جیسے اثر نہیں ہے. وہ ایک الگ قسم کی شراب ہوگی، لیکن شراب پیئیں گے، لیکن اس سے کیا کہتے ہیں پی کر ہینگ اوور وغیرہ نہیں ہوں گے، نشے میں نہیں پڑ جائیں گے. وہ ایک الگ قسم کی شراب ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میری خاطر چھوڑا تھا، چلو جاؤ ابھی تم یہ پہنو، یہ ایک آرام دہ چیز ہے، نرم ملائم چیز ہے، پہنو، یہ پہنو، آرام میں رہو. جس طرح سے بھی آرام میں رہو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے ہمیں سب مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو جنت کے اندر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ادھر جا کے ان کو ریشم پہننے کا بھی موقع ملے گا. آرام میں رہیں گے، ہر قسم کے آرام میں رہیں گے. متکئین فیہا علی الارائک، اور یہ لوگ بیٹھے ہوں گے ٹیک لگا کے، پیچھے ہو کے بیٹھے ہوں گے اپنی اپنی جگہوں پر. جو ان کا صوفہ ہوگا، جس طرح کی بھی بیٹھنے کی جو جگہ ہوگی، ان میں ایسے پیٹھ لگا کے آرام سے بیٹھے ہوئے. ایسے پیچھے ہم لوگ ٹیک نہیں لگاتے بیٹھے ہوئے کبھی صوفہ پر کسی چیز پہ. تو اللہ سبحانہ کہے کہ پیچھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں گے آرام سے، مزے میں، کوئی پریشانی نہیں. کبھی کبھی جس طرح سے بیٹھتے ہو تو لوگ آپ کو اس پہ بھی جج کرتے ہیں یہ بیٹھا کس طرح سے. وہ آپ کے لیے ایک آرام دہ پوزیشن ہوتی ہے لیکن دوسرے اس کو جج کرتے. تو جنت میں کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے کہ کیا لوگ کامنٹ مارے، کوئی کامنٹ نہیں مارے گا. جس طرح سے آپ بیٹھو آرام میں بیٹھو. دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ پروٹوکول ہوتے ہیں کہ کبھی باس روم میں آ گیا ہو
یا کوئی ساس سسر روم میں آ جائے، ماں باپ کے سامنے تو رشتہ مزید بیٹھے ہوئے ہو، لیکن ساس سسر تو تھوڑا پروٹوکال ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا اس کو الگ سے وہ دینا ہے، ایک پروٹوکال دینا ہے، لیکن جنت میں آپ کو یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، کہ وہاں پہ نہ وہ سورج کو نہیں دیکھیں گے وہاں پہ، اور یہاں پہ سورج سے مراد ہے جو اس کی کڑک دھوپ نہیں ہوتی، اور ایک ایسی روشنی جس کی طرف دیکھ نہیں سکتے، ایسی روشنی جس کی طرف دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھتے تو آنکھوں میں درد ہوتی، ہم سورج کی طرف دوپہر میں جا کر اس کی طرف دیکھیں تو دیکھا نہیں جاتا، اسی گرمی کے نیچے، ویسے آپ جن ممالک میں ادھر تو گرمی کا زیادہ احساس ہوتا ہے، ادھر جا کر گرمی میں کھڑا ہویا نہیں جاتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر سورج نہیں ہوگا، اس طرح کا سورج نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت کے اندر اندھیرا ہوگا، نہیں، ادھر روشنی ہوگی، لیکن ایسی روشنی ہوگی جو تنگ نہیں کرے گی، جو آپ کے ایکسپیرئنس کو خراب نہیں کرے گی۔ جنت میں جو موسم ہوگا وہ ایک دم پرفیکٹ ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ولا زمہریرا، اور نہ ہی ادھر سردی ہوگی، نہ ہی زیادہ گرمی ہوگی، نہ ہی زیادہ سردی ہوگی، جو بھی ہوگا آپ کی پسند کے مطابق ہوگا۔ ہمیں کبھی کبھی رات کا موسم اچھا لگتا ہے، لیکن روشنی نہیں ہوتی، ہم لوگ کوئی بھی چاہتا نہیں کہ ہم لوگ دوپہر کی گرمی میں ہو، لیکن دوپہر میں گرمی ہوتی ہے لیکن روشنی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک دم پرفیکٹ ہوگا۔ ہم گھر پہ لڑ پڑتے کبھی کبھی کہ اے سی آن کرنا ہے کہ نہیں آن کرنا، کسی ایک کو سردی لگ رہی دوسرے کو نہیں لگ رہی ہے، گھر گھر پہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا کہ آج یہ پہنے کیا پہنے، کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جنت میں یہ چیزوں کی فکر ہی نہیں ہوگی، آپ کو اچھے سے اچھا نرم ملائم کپڑا کمفرٹ میں بھی ہوگا۔ دنیا میں اگر آپ کمفرٹ پہنتے ہو تو سٹائل چلے جاتے ہیں، سٹائلش پہنتے ہو۔ ہو گئی ہے۔ تو میں بول رہا تھا کہ دنیا میں ہم سوچتے ہیں جب کپڑا بھی پہننا ہوتا ہے تو اگر ہمیں سٹائلش کپڑے پہننے ہیں تو آرام کو ہمیں سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، اگر ہم لوگ آرام والے کپڑے پہن رہے ہیں تو سٹائل کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی، لیکن جنت میں یہ سردرد بھی ہٹا دی گئی ہوگی، ایسے کپڑے پہنے ہوں گے جو سٹائل والے بھی ہوں گے لیکن آرام والے بھی ہوں گے۔ جنت میں ایسا موسم ہوگا کہ نہ ہی وہ گرمی ہوگی اور نہ ہی وہ سردی ہوگی، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ چاہو گے جنت میں ایک لمحہ نہیں گزرے گا کہ آپ اس کے بغیر ہو، اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور وہ ان کے سائے میں ہوں گے، جنت کے درختوں کے سائے میں ہوں گے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا، اور ان کے لیے جھکا دیے جائیں گے، کیا جھکا دیے جائیں گے؟ قطوفها، پھل، پکے ہوئے پھل، تذلیلا، اور وہ دیکھیے ان کے ریچ میں ہوں گے، کہ ان کے قریب ہی ہوں گے، وہ ہاتھ ڈال کے بس لے سکتے ہو گے،
انہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ان کے لیے پھل اتنا جھکا دیا جائے گا کہ وہ بس ہاتھ سے اٹھا کے توڑ کر لے لے. اور یہ پھل بھی کیسے ہوں گے؟ پکے ہوئے پھل ہوں گے، کچے پھل نہیں ہوں گے. اچھے اچھے ٹیسٹ میں، اچھے فارم میں ہوں گے. تو جنت کے جو پیڑ ہیں وہ سایہ دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پھل بھی نیچے آئیں گے تاکہ انسان اس سے مزے لے سکے، اور اس سے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. ہر چیز اس کے لیے سرو کی جائے گی. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے اندر، ان کے آس پاس گھمائے جائیں گے. یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، ان کے بیچ میں چیزیں گھمائی جائیں گی جو چاندی کی بنی ہوں گی. واکواب، اب جو چیزیں ہیں اس کے جو برتن ہیں، اس کے اندر کچھ پینے کی چیزیں ہیں، یہ ان کے آس پاس گھمائی جائیں گی. وہ اکواب، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو کپ نہیں ہوتے جس کے اندر سے پیئیں گے انسان، وہ کس کے بنے ہوں گے؟ وہ اکواب کانت قواریر، کہ وہ شیشے کے، کرسٹل کے بنے ہوں گے. یہ ان کے بیچ میں گھمائے جائیں گے. قواریر من فضہ، اور یہ جو کرسٹل ہوں گے وہ بھی چاندی کے کی طرح ہوں گے. اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کرسٹل ہے، گلاس کہا گیا ہے، کہ مطلب آپ اس کی دیکھ سکتے ہو کہ کپ کے اندر کیا ہے. ہمارے یہاں بھی جو گلاس نہیں ہوتے، ایسے گلاس جو شیشے کے بنے ہوتے، آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر کیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ جو گلاس آپ دیکھ رہے ہو، اس کے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر، لیکن یہ بھی چاندی کا بنا ہو. دنیا میں ہمیں پتہ ہے کہ چاندی کے اگر کوئی برتن ہو تو آپ دیکھ نہیں سکتے کہ برتن کے اندر کیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں چاندی کے برتن ہوں گے، چاندی کے کپ ہوں گے، لیکن یہ چاندی کے آپ آر پاس دیکھ سکتے. تو جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاندی کو اس طرح بنا دینا. لیکن کیوں آپ دیکھ سکتے ہو؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کسی پینے کی چیز کو دیکھتے ہو تو وہاں سے آپ کی اس میں انٹرسٹ شروع ہوتا ہے. جس طرح سے آپ دیکھو کہ آپ گلاس میں کولڈ ڈرنک ڈالتے ہو، آپ اس کولڈ ڈرنک میں سے دیکھتے ہو کہ ایسے ببلز بن رہے ہیں، گیس نکل رہی ہے، مطلب ابھی ابھی ڈالی گئی ہوئی ہے. کولڈ ڈرنک کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھو تو گیس نکلنا بند ہو جاتی ہے اور پینے کے لائق نہیں رہتی. لیکن جب وہ ویسے ہی ڈالی جا رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے پیاس بڑھ جاتی ہے. تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ڈرنک کا کلر دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں. دنیا میں بھی جب مکسچر بناتے ہیں، کاکٹیلز ٹائم بنتی ہے، تو اس کا کلر دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یہ پینا ہے. تو اس کو دیکھ کے ان کی ایک جیسے پیاس بڑھتی ہے، چاہ بڑھتی ہے. تو وہ دیکھنا بھی ایکسپیرینس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہر ایک چیز ایکسپیرینس کرنے کے لیے ہوگی. قواریر من فضة قدروها تقدیرا، اور جو ان کے یہ کپ ہوگے ان کے پاس، یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کتنے کپ ہونے چاہیے، یہ کتنا اس کے اندر چاہتے ہیں پینے والی چیز، یہ بھی ان کے اوپر چھوڑا گیا ہوگا. جو کپ کا سائز ہے وہ بھی آپ کے حساب سے ہوگا. آپ دیکھو کبھی کبھی آپ کو کوئی چیز پینی ہوتی ہے لیکن بوٹل اتنی بڑی ہوتی ہے. اب کولڈ ڈرنک کی پیس کی اس کو پینی ہے تو کولڈ ڈرنک تھوڑی سی پینی ہے لیکن بوٹل بہت بڑی ہے، ایک بار کھول دی تو باقی ضائع ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ سوچنے کے لیے بھی نہیں ہوگا. اور دوسری طرف کبھی کبھی کولڈ ڈرنک بہت تھوڑی بچی ہوتی ہے، جیسے پیاس ہی نہیں بوجھنی، نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ نہیں، یہ بھی ٹینشن نہیں ہوگی. جتنا پینا چاہو گے اتنے حساب کا آپ کا کپ ہوگا. آپ پی بھی لوگے، ضائع بھی نہیں ہوگی، آپ کا دل بھی بھرے گا. چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو جنت کے اندر تنگ نہیں کرے گی. آپ جو چاہو اس میں کرو گے لیکن آپ کو تنگ نہیں کچھ کرے گا.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہ جس کپ میں سے پی رہے ہوں گے اس کے اندر ایک ملاوٹ، یعنی کہ ایک مکسچر ہوگا، ایک کاکٹیل ہوگی جس کا ٹیسٹ زنجبیل کی طرح ہوگا۔ زنجبیل کو ویسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ جنجر، ادرک، لیکن بہت لوگ اس آیت کو پڑھ کے کہیں گے ہمیں تو اپنی ڈرنک کا جنجر فلیور پسند نہیں۔ دنیا میں اکثر لوگ کہیں گے ہمیں تو جنجر پسند نہیں، اب جنت میں ہمیں جنجر مل رہا ہے۔ تو اتنا یاد رکھیں کہ جنت میں کسی بھی چیز کو جب ڈسکرائب کیا جاتا ہے تو اس کا صرف آپ کو اندازہ دیا گیا ہے، لیکن دنیا جیسا ایکسپیرینس نہیں ہوگا۔ نام شیئر کیے ہوئے ہیں، نام چیزوں کا شیئرڈ ہے، لیکن جس طرح سے دنیا میں اس طرح سے آخرت میں نہیں ہوں گے۔ تو جب زنجبیل کی بات کی جا رہی ہے تو جب آپ کبھی ادرک کو ٹیسٹ کرو گے اس کا ایک اسٹرانگ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جب منہ میں ڈالو تو واقعی میں ہر منہ کے ہر ایک کونے کو پتہ چلتا ہے کہ ادرک ہے۔ تو جو اس کا فلیور ہوگا وہ اچھا ہوگا لیکن اسٹرانگ ہوگا۔ جب آپ پیو گے تو آپ کے منہ کو پورے کو احساس ایک ملے گا، لیکن وہ مزے کا احساس ہوگا، دنیا کی طرح نہیں ہوگا۔ زنجبیل کی اگر ادرک کی بات ہو رہی ہے تو ادرک کی اس نے صفت لی ہوئی ہے کہ اسٹرانگ اس کا ٹیسٹ ہوگا، جب پیو گے تو منہ میں پتہ چلے گا کہ کیا پیے، اور ایک مزے کا احساس ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ادھر پینے کے لیے ملے گا اور اس میں زنجبیل کا ٹیسٹ ہوگا، عینا فیہا تسمی سلسبیلا۔ اور یہ جو جنجر کے ٹیسٹ والا یہ جو چیز ہے یہ ایک چشمے سے آ رہی ہے جس کا نام سلسبیل ہے، ایک چشمہ جس کا نام سلسبیل ہے۔ اس چشمے میں وہ اسٹرانگ فلیور ہے، وہ فلیور جس کو پیتے ہی کے منہ میں پورا احساس آ جاتا ہے۔ اور اس چشمے کا نام ہے، ایک جنت کے اس چشمے کا نام ہے سلسبیل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ڈیٹیل دے رہے ہیں تاکہ ہم جنت کو لے کر ایکسائٹیڈ ہو جائیں۔ آپ دیکھو کبھی آپ دنیا میں جا رہے ہو، کسی ویکیشن پر کسی ریزورٹ پر جانا چاہ رہے ہو تو آپ اس کی تصویریں دیکھو گے، کوئی پرومو ویڈیو دیکھو گے، تو وہ ویڈیو میں آپ کو اتنا ہی دکھائیں گے جس سے آپ ایکسائٹیڈ ہو جاؤ، تاکہ آپ پیسے خرچ کرو اور اس جگہ پر جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں یہاں پر ایک پرومو ویڈیو دکھا رہے ہیں۔ دیکھیے الفاظ ہے، لیکن الفاظ سے آپ ایک ایکسپیرینس بنا سکتے ہو، اور آپ کو کہہ رہے کہ جاؤ اور اس جنت کو کمانے کے رستے پہ لگو، شکر گزار بنو، ابرار میں سے بنو، اللہ کے غلام میں سے بنو، نظر پوری کرنے والے بنو، ایکسٹرا چیزیں اپنے پر ڈال لو اور اس کو پھر پورا کرو اگر ڈالتے ہو تو، آخرت سے ڈرنے والے بنو۔ ان کے لیے یہ چیزیں ہیں، یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہو یہ ان کے لیے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون، تو ان کے بیچ میں ولدان مخلدون، جیسے جوان لڑکے، یعنی کہ جیسے ٹینیج کی عمر کے ولدان، ولد ولدان ان کے لیے کہتے ہیں جو ٹینیج نہیں ہوتے اس عمر کے، ایسے بچے ان کے بیچ میں مخلدون، اور یہ ہمیشہ اس عمر کی رہیں گے، یہ بڑے ہونے والے نہیں ہیں۔ اور یہ کون ہے یہ جو ولدان ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک نئی مخلوق ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری اوپینینز ہے، بہت ساری اوپینینز ہے، وہ ہمیں آخرت میں صحیح طرح پتہ چلے گا یہ ہے کون سی مخلوق۔ لیکن جو اسٹرانگ اوپینین ہے علماء کے بیچ میں کہ یہ ایک نئی مخلوق ہے صرف جو جنت کے لیے بنائی ہوئی ہے، اور جو جنت کے لیے بنائی ہوئی ہے تاکہ جو جنت میں لوگ ہوں گے ان کو یہ جا کے ان کی خدمت کر سکے۔
اور بھی اوپینینز ہیں، ہم اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس سے اتنا فائدہ نہیں ہے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بیچ میں گھمائیں گے. یا طوفو، طواف سے آتا ہے کہ گھمائیں گے، مطلب آس پاس گھوم رہے ہوں گے آپ کی خدمت کے لیے. یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. لیکن جب آپ ان کو دیکھو گے تو آپ سوچو گے کہ یہ موتی پھیلے ہوئے ہیں. جب آپ اتنے لوگوں کو ویسے آس پاس دیکھتے ہو تو ویسے ہی شور شرابہ، ڈسٹربنس ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح سے ادھر ہوں گے، اس طرح سے گھوم رہے ہوں گے کہ آنکھوں کو بھی ایک ٹھنڈک ملے گی. جس طرح سے آپ ہوتے ہیں نا، موتیوں کو دیکھ رہے ہو، جولری کو دیکھ رہے ہو، موتیوں کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ آس پاس ایک ایسی چیز ہوگی جو آنکھوں کو بھی بھائے گی اور انسان کو نہ ڈسٹرب کرے گی نہ ڈسٹریکٹ کرے گی. جو آس پاس چیزیں ہو رہی آپ اس کی آس پاس گھوم رہے ہوں گے آپ کی خدمت کے لیے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. تو جب آپ دیکھو گے، جب آپ ادھر ادھر دیکھو گے تو آپ تب دیکھو گے نعیمن و ملکن خبیرہ، اللہ کی نعمتیں، ان نعمتوں کو آپ دیکھو گے، اور ایک ملکن کبیرہ، کہ بادشاہت، ایک بڑی بادشاہت کو دیکھو گے. کیونکہ ابھی تک جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں وہ انسان کو کیا فیل کرا رہی ہے؟ رائل فیل کرا رہی ہے. مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، آرام میں ہے، پینے کے لیے چیزیں مل رہی ہیں، خدمت کے لیے لوگ ہیں، آس پاس چیزیں ہیں. انسان کو رائل فیل کرا. انسان واقعی میں دیکھے گا کہ دنیا کی کیا ملکیت تھی. ملکیت تو یہ ہے، آرام تو یہ ہے. نعیمن کے اندر آرام اور سافٹنس، ملائم، یہ سب اس میننگ کے اندر آتے ہیں. ایک ایسی نعمت جو آرام کی ہو، نرم ہو، کمفرٹیبل ہو، تو اس دن پہ آپ دیکھیں گے یہ نعمت ہے. ہم دنیا کو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن جنت میں یہاں وہاں دیکھیں گے کہ یہ نعمت ہے اور یہ بڑی ملکیت ہے. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق. اور پہنائے جائیں گے، ان کے اوپر ڈالے جائیں گے کپڑے، سندس خضر و استبرق. سندس ایک باریک ریشم کو بولتے ہیں، فائن سلک. ان کے اوپر کپڑے ڈالے جائیں گے جو فائن سلک کے ہوں گے. فائن سلک ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے، ہلکا سا کپڑا ہوتا ہے. ان کے اوپر فائن سلک کی کپڑے ڈالے جائیں گے جو خضرن، ہرے رنگ کے ہوں گے، وہ استبرق، اور بروکیٹ کے ہوں گے. جن کو نہیں پتا وہ گوگل کر سکتے ہیں، بعد میں اتنا ڈیٹیل ہوگا. بروکیٹ کا کپڑا ہوگا، نرم ہوگا، ہلکا ہوگا، ہرے رنگ کا ہوگا. وَهُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ. اور ان کو اساورا، بریسلیٹس پہنائی جائیں گی. آپ کو پتہ ہے پرانے ٹائم میں جو کنگز ہوتے تھے، کوئنز ہوتے تھے، تو بڑی بڑی بریسلیٹس پہنتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو اس دن پہ انسان جو صحیح یعنی کہ انسان رہے اللہ کے حساب سے، اس کو پہنائے جائیں گے، بریسلیٹس پہنائے جائیں گے من فضہ، جو سلور کے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور ان کو پلائی جائے گے، ان کا رب ان کو اس دن پلائے گا شرابن طہورا، ایک ایسی پینے کی چیز جو طہورا ہے، پاک ہے. پاک پینے والی چیزیں ان کو ملیں گی. اور یہ آپ دھیان رکھیے، یہ صرف کس کے لیے چیزیں بتائی جا رہی ہیں؟ شکر گزار کے لیے، صبر رکھنے والے کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے، اللہ کے لیے کام کیے، جو کیا اللہ کے لیے کیا. ابرار تھے، اچھائی کا موقع جانے نہیں دیتے تھے دنیا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسی فیلنگ دے رہے ہیں.
یہ ان کے لیے سب کچھ. دنیا میں محنتیں کی ہوئی ہیں، ادھر ایک محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. دنیا میں اپنی آرام اور آزائش کو جانے دیے تاکہ کسی اور کو فائدہ پہنچا سکے اللہ کی خاطر. تو آج سارا آرام ان کو ملے گا، ساری بادشاہت ان کو ملے گی، ساری نعمت ان کو مل رہی. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. تو بے شک یہ جزا تمہارے لیے، یہ جنت کی جزا ہے، یہ تمہارے لیے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اور جو تمہاری محنتیں تھیں، تمہاری جو محنتیں تھیں وہ اپریشیٹ کی جا رہی ہیں. یہ تمہاری جو محنتیں تھیں تو اس کے لیے اپریشیٹ کیے جا رہے ہیں. ہم دنیا میں کیا کام کرتے ہیں؟ کبھی باس کو خوش کرنا ہے، کبھی بیوی نے شوہر کو خوش کرنا ہے، شوہر نے بیوی کو خوش کرنا ہے. ان چکروں میں ہوتے ہیں. اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، بس ان کی خوشی کے لیے، انسان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے کام. اور اسی کام کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی حدودوں کو بھی توڑنے کے لیے تیار ہوتے کبھی کبھی. لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں، اللہ کو اپنے سے راضی کرنے کے لیے کام کریں؟ انسان کا ذہن چھوٹا ہے، اور جب اسی انسان کو خوش کرانے کے لیے جاؤ وہ اکثر خوش نہیں ہوتا. اور کیا کیا کرتے ہیں ہم انسان کو، انسان کی خوشی پانے کے لیے، اور اس طرح سے اللہ کی خوشی پانے کے لیے کام نہیں کرتے. جب انسان کو خوش کرنے میں لگو گے، انسان کے سٹینڈرڈ ہی بہت لو ہیں، اور انسان کا سٹینڈرڈ جزا دینے کا بھی بہت لو ہے. جب اللہ کو ایک بار پہچان لیا، اللہ کی ذات کو پہچان لیا، اس ذات کو راضی کرنے میں لگے، تو اس ذات نے جو ہمیں جزا دینی ہے، جو جزا دینی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ذات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تبھی ہماری محنتیں بھی خوبصورت ہوں گی. اللہ کو راضی کرنا ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اللہ کو، اللہ کی حدود میں رہ کر دوسروں کی مدد کرنا، دوسرے کے ساتھ جو حق ہے وہ دینا، جو کمزور ہے اس کی مدد کرنا، یہ ہونا چاہیے ہماری زندگی کا مقصد. اور اب اکثر اچھے کام کر رہے ہوگے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، لیکن یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اور آپ دیکھو اس آیت کی خوبصورتی دیکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری محنت، تمہاری محنت کا جزا ہے یہ. آپ دیکھو وہ جو محنتیں کی ہیں وہ بھی اللہ کے توفیق سے تھی، تھے تو وہ سب اللہ کی توفیق سے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں؟ تمہاری محنت تھی، تمہاری محنت تھی. اپنے بندے کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ تمہاری محنت تھی، جزا بھی اس لیے تمہیں دیا جا رہا ہے. محنتیں کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت تھی. اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے، اپنی نفس سے لڑنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کی ضرورت تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن پر عزت واپس انہی کو دے گا جنہوں نے اپنے نفس پہ قابو رکھا ہوا تھا، جو شکر گزار تھا. عزت اس کو دی جائے گی. آپ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت سے جنت کا بیان کیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو بیٹھ کے اس وقت جنت کو امیجن بھی کر رہے ہوں گے. تو یہاں پر جنت کا حال ڈسکرائب کیا ہوا ہے. قرآن کے دوسرے حصوں میں ہم نے سورہ مریم پڑھی ہے، ادھر جب جنت کی بات ہو رہی تھی تو تھا کہ جنت کے اندر کچھ اونچ نیچ بات سننے کے لیے نہیں ملے گی. کوئی ایسی بات آپ کو جو تنگ کرے گی، ایسی بات سننے کے لیے نہیں ملے گی. ادھر صرف اور صرف کیا ہوگا؟ سلامتی ہوگی. لوگوں کے بیچ میں بھی، لوگوں کے بیچ میں سلامتی ہوگی.
تو قرآن کے الگ الگ حصوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے الگ الگ چیز کو ہائی لائٹ کیا. ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا کہ لوگ اس دن پر صرف اور صرف اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہوں گے اور ان کو دیکھنے کے لیے بھی ملے گا. تو الگ الگ جگہ پر الگ الگ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. کیونکہ ہر انسان الگ الگ چیزوں سے موٹیویٹ ہوتا ہے. کوئی کھانے پینے کی چیز سوچ کے، جو کھانے پینے کے اندر ہوتے ہیں، جو پراپر یعنی کہ وہ کھانا ہی کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کھانے پینے کی بات کی ہوئی. کئی لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں گزارتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنی ہوتی ہیں، کرٹیسزم سنا ہوتا ہے ان کے اچھے کاموں کے لیے بھی. تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جنت میں کوئی وہ ایسی اونچ نیچ بات نہیں ہوگی. تو کئی لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہم کن کے ساتھ ہونے والے جنت میں، کن کے ساتھ ہونے والے جنت میں، کون لوگ ہوں گے جنت والے. اور اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو جنت کا وہ ایکسپیرینس دے گا جو ان کی زندگی کے حساب سے ہوگا، جس چیز سے وہ اٹریکٹ ہوتے ہوں. میں صرف ایک مثال کور کرنا چاہتا ہوں، جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام ملنے آئے ہوئے تھے. جبریل علیہ السلام ملنے آئے ہوئے تھے، اور انہی کے بعد ان کی جب جو بھی بات چیت ہو رہی تھی تو جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، یا تب اس موقع پر جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ، ابھی آپ کے پاس خدیجہ آئیں گی، وہ آ رہی ہیں، کچھ کھانا لے کر آ رہی ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے آ رہی ہے آپ کے لیے. تو جب وہ آپ کے پاس آئیں گی تو آپ ان کو ان کے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے سلام کہنا، اور میری طرف سے بھی سلام کہنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جبریل علیہ السلام کی طرف سے سلام آیا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو. اور ان کو خوشخبری دینا کہ جنت میں ان کے لیے ایک محل ہے، ایک ایسا محل ہے جس میں نہ شور شرابہ ہوگا، نہ تھکاوٹ ہوگی. جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جنت میں محل ہوگا ان کے لیے جہاں پہ نہ شور شرابہ ہوگا اور نہ تھکاوٹ ہوگی. تو یہ کیوں کہا کہ ان کو ایک ایسا محل ملے گا جہاں پہ شور شرابہ اور تھکاوٹ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ان کی زندگی میں ان کی قربانیاں اس طرح کی تھی. جب نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جانا شروع کیا تھا، اس ٹائم پر ان کے 5 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. 5 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن علی رضی اللہ عنہ، جو بھی یعنی کہ ابھی ٹین ایج میں تھے، بچے ہی تھے، وہ بھی اس گھر میں رہتے تھے. ایک گھر تھا بچوں سے بھرا ہوا ہے، شور شرابہ ہے، بچوں کا خیال رکھتے ہوئے تھکاوٹ ہے. وہ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی، گھر میں شور شرابے کی وجہ سے، انہوں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ایک مشکل وقت نہیں دیا. مہینے مہینے، دنوں تک، مہینے، پورا مہینہ، کبھی 2 مہینے وہ نہیں ہے، غار حرا میں آتے تو صرف کھانا لینے آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. اس موقع پر انہوں نے ہر ایک چیز کا خیال رکھا، ہر ایک چیز کا خیال رکھا، اور کبھی شکایت نہیں کی. جبکہ ان کو نبوت بھی مل گئی. جبریل علیہ السلام نے ان کو آ کے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو. وہ سارے واقعے کے بعد بھی وہ گھر واپس بھاگتے ہیں اپنی بیوی کے پاس. اور ایسے موقع پر بھی جب وہ اتنے دن غار حرا میں گزار کے آ رہے ہیں، اب ایک ڈری ہوئی حالت میں آ رہے ہیں، اس موقع پر بھی انہوں نے اس غصے اور تھکاوٹ کی وجہ سے غصہ نہیں نکالا، بلکہ ان کے لیے سپورٹ بن گئی، ان کو آرام دلاسا دے رہی کہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو،
आपके साथ अल्लाह कभी बुरा नहीं करेगा। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कजन के पास ले गई, जिसको क्रिश्चियनिटी की नॉलेज थी, क्योंकि उससे पहले क्रिश्चियनिटी चल रही थी इस मौके तक। तो ईसा अलैहिस्सलाम की चीजों को फॉलो करना था, तो वो क्रिश्चियनिटी उनको पता थी, उनके पास लेके गई। उन्होंने दिलासा देके बोला कि तुम्हारे पास जो आया है ये वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। तो उन्होंने अपनी सारी कुर्बानियों के बाद भी उनको भारी नहीं होने दिया अपने ऊपर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको क्या जजा दी? जो उनके पसंद की थी, जो उनकी कुर्बानियों के हिसाब से थी। तो आप जब जन्नत के बारे में इधर पढ़ रहे हैं, कई चीजें हैं जो आपको आपके यानी कि इंटरेस्ट की होंगी, आपको मोटिवेट करेंगी। और वही चीजें शायद किसी को मोटिवेट ना भी करें। लेकिन बात यह है कि जन्नत की किसी डिटेल को कम नहीं समझना हमने। अभी हम इस मौके पे नहीं है जो हम जन्नत को क्रिटिसाइज करके बोले कि नहीं हमें उधर नहीं चाहिए, अदरक का स्वाद नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, इसका हमने क्या करना, हमें फल में इंटरेस्ट नहीं। ये सब चीजें सोचने वाली नहीं है। ये आपको मोटिवेट, जो आपको मोटिवेट करेगा आपको मिलेगा। ये सवाल जन्नत को क्रिटिसाइज करने का नहीं है, अपनी पसंद को जाहिर करने का नहीं है। ये वक्त है सोचने का कि जन्नत में पहुंचना कैसे। ये वक्त क्या है? सोचने का कि जन्नत में पहुंचना कैसे है। और यही हमारा फोकस होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जजा जब देनी है, वो आपके कुर्बानियों के, आपके काम के हिसाब की होगी। आपने अच्छा काम किया होगा, उसी हिसाब से आपको जन्नत मिलेगी। जो जो चीजें कुर्बानियां की दी होंगी दुनिया में, जो जो चीज आपके मन को, आपके दिल को भाती होगी, आपको वो चीजें मिलेंगी। लेकिन हमें करना क्या है? फोकस करना है कि जन्नत पे पहुंचना कैसे। तो इंशाल्लाह हम लोग यहीं पे आज के लिए स्टॉप करते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल है उससे स्टार्ट करते हैं। कोई सी के पास कोई सवाल हो पूछने वाला तो बिस्मिल्लाह। अगर सवाल नहीं होगा तो फिर इंशाल्लाह उमा आप स्टार्ट करें, आपने कुछ शेयर करना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम आज तो अस्सलाम। इतना दिल खुश हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ देना है। तो अ, बस आज तो कोई खुशी की इंतहा नहीं है। पहले सब डर था, वो ऐसे था ऐसे था, वो तो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे ही। लेकिन हमने शुक्रगुजार बंदों में बनना है इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह। जरूर हमने जन्नत हासिल करनी है अल्लाह सुब्हानो ताला से। बस मेरा तो आज बस यही खुशी में है कि मैं बहुत कुछ मिलने वाला है हमें जन्नत में। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये अल्लाह लो। उस मन में जन्नत में हाँ। जाने का मौका दे। हमें तौफीक दे कि हम उसके बंदों से उसके बंदों में से बने, जो काम करे वो सिर्फ अल्लाह के लिए ही हो, अल्लाह के मुताबिक हो, और किसी अच्छे चीज को जाने ना दे। कभी कभी आप देखो, अबरार की एक चीज थी, वो अच्छाई के काम से हिचकिचाते नहीं थे। हम कभी कभी एक अच्छा काम देखते हैं तो कभी कभी कहते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा। हम ये सोचना चाहिए हमें, ठीक है, शायद वो चीज उस बंदे को, यानी कि पसंद नापसंद की बात नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो हमारी चीज लेगा नहीं, या अगर वो हमारी चीज उसको वो यानी कि उसके कुछ ऑफेंड हो जाएगा। नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो, अल्लाह के लिए कर रहे हो। ऐसा ख्याल रखो कि आप जिसको जो दे रहे हो वो उसको, वो उसके यानी कि अ, इस्तेमाल की चीज हो, पसंद की हो या खाने की हो, उसके टेस्ट के मुताबिक हो। आपको पता है ये चीज बंदा पसंद नहीं करता, उसको वो ना दो, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये सोच के ना दो कि दूसरा क्या सोचेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा। अच्छा काम कर रहे हो, किसी को खाना भी खिला रहे हो, तो हम अपने आप को पीछे रोकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, करेंगे बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। चलिए जजाकल्लाह खैर उम्मा। आप कोमल खदीजा इंशाल्लाह आप कुछ शेयर करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आज का रिफ्लेक्शन ये है कि जो आपने आयतों में बताया
کہ جنت کے جو ابرار والے ہوں گے ان کے لیے جنت میں اور کیا کیا چیزیں ان کو پرووائڈ کی جائیں گی، ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو جس پہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، اس طرح سے کہ اپنے جو خواہشات تھی اپنی نفس پہ قابو رکھا، اور جتنے بھی غلط کام تھے ان سے روک کر اپنے آپ کو رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اس میں ان لوگوں کو جنت میں کیا کیا ملے گا یہ سب پتہ چلا ہے۔ اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ابرار والوں میں سے ہی بنیں، کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب بھی ہم کوئی چیز کرنے لگے تو کبھی بھی اس بدلے میں کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں، سوائے یہ کہ ہمارے دل میں ہو کہ ہمیں جو بھی وہ ملے گا، اس کا ریوارڈ ملے گا، وہ صرف اللہ سے ہی ملے گا۔ تو اگر ہم یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ کر ہم اس کے اوپر کام کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ ہم بھی ابرار والوں میں سے ہی بنیں گے، کہ ہم جو ہے اپنے نفس کو اتنے قابو میں کر لیں گے کہ جو چیز ہمیں اچھی بھی لگ رہی ہوگی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، تاکہ ہمیں بھی جنت میں وہ چیزیں ملے جس کا قرآن نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ویسے نا ایک آیت بھی قرآن میں، ہم لوگ اس تک پہنچے نہیں کہ تب تب تک آپ اچھائی حاصل نہیں کر سکتے تب تک آپ وہ چیز نہ دو جس سے آپ کو محبت ہو۔ یہ آیت ہم اس تک پہنچیں گے تب اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن ایک ہے کہ جب تک آپ وہ نہیں خرچ کرو گے جس سے آپ محبت کرتے ہو تب تک آپ بر نہیں پا سکتے، اور بر سے ہی ابرار بنتے ہیں۔ تو جو دل کو زیادہ چیز بھاتی ہے، جب تک وہ خرچ نہیں ہوگی تب تک بر نہیں پا سکتے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا ریفلیکشن ہے، جزاک اللہ خیر۔ خدیجہ آپ کو شیئر کرنا چاہیں؟ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا وعلیکم السلام۔ ریفلیکشن یہ ہے کہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی ایک پرسکون اور خوبصورت زندگی کی جھلک دکھائی ہے کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور یہ سب ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کا انعام ہے جو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلتے ہوئے زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کیا ہے اور صبر اور شکر سے زندگی گزاری ہے۔ تو یہ چیزیں سن کے ہم بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں تاکہ ہمیں بھی آخرت میں یہ ریوارڈ جنت میں جا کے مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ، جو جو موٹیویٹ اس سے ہو رہے ہیں، اور ہر کوئی ویسے ہونا چاہیے، تو اس چیز سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ابھی عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسی چیز ملنی ہے اس پہ انشاءاللہ سب کام کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر دیجیے۔ انم آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا آج کا یہ ریفلیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آ، ان آیات میں بہت خوبصورتی سے بتایا ہے کہ جنت کی ہمیں ڈیٹیل دی ہے، ہمیں موٹیویٹ کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں، اور کیونکہ تبھی وہ ہمیں اتنا موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم صبر سے اور شکر سے کام لیں گے، اور کوئی بھی کام جو دنیا میں کریں گے اس سے یہ نہیں کہ ہم اگر کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ، اگر وہی کام ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ ہمیں بہت بڑا دیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلے، جزاک اللہ خیر۔ بہت اچھے سب نے ریمائنڈرز دیے، اور یہ تو مین چیز ہی ہے جو اینڈ میں ریمائنڈر ملا ہمیں کہ ہم جو بھی کریں ہم اس کو ایک کسی انسان کی خوشی سے ہٹا کر اللہ کی خوشی کے لیے بنائیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے ہی کھاتے سارے کام ہوں، تبھی وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جب وہ قبولیت کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ اچھا کام اللہ کے لیے ہو رہا ہوں، مائنڈ میں ہو۔ یہاں تک کہ میں تھوڑا سا نہیں کہ ایکسٹریم ہو جائے گا، لیکن انسان جیسے اپنے آپ سے اللہ سے ہی باتیں کرے، شراب بھی دیکھے میں اس کو اس لیے نہیں چھو رہا، یہ اللہ کے لیے تھی، اللہ سے بات کرے۔ اللہ سے بات کریں گے تو وہ حصہ بن جاتے ہیں اپنی زندگی کا، زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ
کچھ ابھی جیسے فار ایگزامپل کچھ ٹی وی پہ آ رہا ہو جس سے منع کیا ہو دیکھنے سے، وہ آ رہا ہو، ہم اپنے اگر ٹی وی بند کر سکے تو بہتر ہے، وہ اپنی جگہ پر نہیں کر سکے تو اللہ سے بولے کہ میں اس چیز کو نہیں دیکھ رہا، آپ کی خاطر نہیں دیکھ رہا، آپ کی رضا کی خاطر نہیں دیکھ رہا، اور کسی طرح سے اس سے مڑ جائے. کبھی کبھی کنٹرول میں ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا، تو جس طرح سے جو کر سکتے ہیں، جس طرح سے اللہ کی راضی کر سکتے ہیں، وہ راہ پکڑ لیں. کبھی کبھی ایسی محفل میں بیٹھے ہو تو کچھ ایسی ناگوار باتیں چل رہی ہوں، اس محفل سے اٹھ جائیں، اللہ میں تیری خاطر سے اس محفل سے بھی اٹھ گیا ہوں. اور دوسروں کی ہدایت کی دعا کریں. کوئی اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس کو آپ ڈائریکٹلی نہ بول پائے، لیکن اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی ہدایت پر آ جائے. تو انشاءاللہ جزاک اللہ خیر سب کا، کہ اچھے اچھے اتنے ریفلیکشنز دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے موٹیویٹ کرے، اچھائی کے کاموں پہ لگائے، اور انہی کاموں کی طرف لگائے جو اللہ کے حساب سے ہو. آمین. اللہ سبحانہ ہمیں توفیق دے. تو اسی کے ساتھ ہم لوگ آج کی اپنی کلاس کو یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں، اور پھر اگلے ہفتے کلاس نہیں ہوگی کیونکہ عید کا دوسرا دن ہی ہوگا، اور پھر اس کے ہم نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ کلاس کو پھر کنٹینیو کریں گے، اور اس سورہ کے جو آخری حصہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.